قرطبی نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اپنی انگلی مبارک اٹھا کر آسمان کی جانب اللہ تعالی کی حمد و تسبیح اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بیان فرما رہے تھے۔ اسی وقت رب تعالی کی قدرت کو جوش آیا۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا، حق تعالی آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد کیا ہے، آپ کی امت میں سے کوئی بھی ابن آدم گناہوں سے لت پت ہو کر اگر اس عمل کا اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے بے انتہا فرشتے تعظیماً آسمان سے اترتے ہیں اور اس کے واسطے تمام فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ جس کے لیے ملائکہ استغفار کرتے ہوں اس کے تمام گناہ مٹا دوں گا۔ عذاب دینے والے فرشتوں کے ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال پر اجر و ثواب لکھ دوں گا۔ اے ابن آدم، تو نے یہ عمل کیا، روز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا اور ان کے اہل و عیال کی بھی بخشش فرما دوں گا۔ وہ عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، نجران میں ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام فیمیون تھا۔ وہ دین عیسوی پر سختی سے کاربند تھا۔ وہ پاک باز اور مستجاب الدعوات تھا۔ وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک عازم سفر رہتا تھا۔ جس گاؤں میں اس کی شہرت ہو جاتی وہ وہاں سے نکل جاتا اور کسی ایسے گاؤں کو مسکن بنا لیتا جہاں کوئی شخص اس کا آشنا نہ ہوتا۔ وہ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا۔ وہ معمار تھا، اتوار کی حد درجہ تعظیم کرتا تھا۔ اتوار کے دن وہ اپنے کام کاج ترک کر دیتا تھا، جنگل کی طرف نکل جاتا اور سارا دن اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول رہتا۔ ایک دفعہ وہ شام کے ایک گاؤں میں گیا، وہاں چھپ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ایک دن ایک شخص اس کے راز کو پا گیا۔ اس شخص کا نام صالح تھا۔ وہ فیمیون کا کردار دیکھ کر وہ اس سے انتہائی محبت کرنے لگا۔ وہ جہاں جاتا یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا، لیکن فیمیون کو اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ ایک دفعہ اتوار کے روز وہ حسب معمول جنگل میں چلا گیا۔ صالح بھی بڑی رازداری سے اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ اس جگہ بیٹھا تھا جہاں وہ فیمیون کو اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ فیمیون کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ دوران نماز اس کی طرف ایک 7 سرا سانپ آیا۔ فیمیون نے اس کے لیے بد دعا کی، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جب صالح نے سانپ دیکھا تو اسے معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا کام تمام ہو چکا ہے۔ وہ چلایا، اے فیمیون، 7 سرا سانپ آپ کی طرف آ رہا ہے۔ لیکن فیمیون نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور اپنی نماز میں مشغول رہا۔ جب شام کو گھر واپس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا راز افشا ہو چکا ہے اور صالح اس کی اس کرامت سے آگاہ ہو چکا ہے۔ صالح نے اس سے کہا، اے فیمیون، کیا تجھے علم ہے کہ میں تجھے ہر چیز سے زیادہ چاہتا ہوں؟ تم جہاں بھی جاؤ میں تمہاری رفاقت میں رہنا چاہتا ہوں۔ فیمیون نے اس سے کہا، تجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میری زندگی کتنی دشوار ہے۔ اگر تجھے یہ مشکل راہ پسند ہے تو پھر تجھے میرے ساتھ رہنے کی اجازت ہے۔ اب صالح اس مرد درویش کے ساتھ رہنے لگا۔ تمام گاؤں اس کی کرامات کو جان چکا تھا۔ جب وہ کسی بیمار کے لیے دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً شفا یاب کر دیتا۔ اس گاؤں کے ایک شخص کا بیٹا نابینا تھا۔ اس نے فیمیون کے متعلق دریافت کیا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ وہ کسی کی دعوت قبول نہیں کرتا۔ وہ ایک معمار ہے جو اجرت پر لوگوں کے گھر بناتا ہے۔ وہ شخص اپنے گھر گیا، اپنے بیٹے کو بستر پر لٹایا اور اس پر چادر اوڑھ دی۔ پھر وہ فیمیون کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے فیمیون، میں اپنے گھر میں کچھ کام کروانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو تاکہ تم اس کام کی نوعیت دیکھ سکو اور ہم اجرت طے کر سکیں۔ فیمیون اس کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ اس نے اس سے پوچھا، تم اپنے گھر میں کیا تعمیر کرنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا، فلاں فلاں چیز۔ اس نے اچانک اپنے بیٹے کے منہ پر کپڑا ہٹایا اور کہنے لگا، اے فیمیون، اللہ کا یہ بندہ کتنی تکلیف میں مبتلا ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ فیمیون نے اس کے لیے دعا کی۔ وہ لڑکا فوراً کھڑا ہو گیا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اسے کوئی تکلیف نہ تھی۔ جب فیمیون کو علم ہو گیا کہ وہ اس گاؤں میں خاصا مشہور ہو چکا ہے تو اس نے وہ گاؤں بھی چھوڑ دیا۔ صالح بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب وہ شام کے علاقہ میں محو سفر تھے تو وہ ایک بہت بڑے درخت کے پاس سے گزرے۔ وہاں سے ایک شخص نے آواز دی، اے فیمیون۔ فیمیون نے کہا، ہاں۔ اس شخص نے کہا، میں عرصہ دراز سے تمہارا منتظر ہوں۔ آج طویل مدت بعد میں نے تمہاری آواز سنی ہے۔ اب تم یہیں ٹھہر جاؤ کیونکہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص مر گیا۔ فیمیون نے اس کی نماز جنازہ ادا کی، پھر اپنے سفر پر رواں دواں ہو گیا۔ صالح بھی اس کے ہمراہ تھا۔ جب وہ سرزمین عرب پر عازم سفر تھے تو ایک قافلے نے انہیں گرفتار کر لیا۔
دیا اور نجران جا کر انہیں فروخت کر دیا۔ اس وقت اہل نجران بھی اس نام پرست تھے۔ وہ ایک بلند و بالا کھجور کی پوجا کرتے تھے، ہر سال اس کے لیے عید مناتے، عید کے دن کھجور کو عمدہ کپڑے پہناتے اور زیورات سے آراستہ کرتے، پھر اس کے سامنے سارا دن اعتکاف کرتے۔ اہل نجران میں سے ایک امیر شخص نے فیمون کو خرید لیا، جبکہ صالح کو ایک اور شخص نے خرید لیا۔ رات کے وقت جب فیمون اپنے کمرے میں نماز ادا کرتا تو اس کا کمرہ نور سے روشن ہو جاتا، وہ کمرہ صبح تک اجالوں سے بھرا رہتا۔ جب اس کے آقا نے اس کی یہ عجیب کیفیت دیکھی تو اس نے اس کے دین کے متعلق سوال کیا۔ فیمون نے اسے اپنے دین کے متعلق بتایا کہ تمہارا یہ دین باطل ہے، کھجور کا درخت نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میرا معبود وحدہ لا شریک ہے، اگر میں اپنے رب سے اس کھجور کے لیے دعا کروں تو وہ فوراً اسے نیست و نابود کر دے۔ آقا نے کہا تم بد دعا کرو، اگر یہ کھجور گر پڑی تو ہم تمہارے دین کو اختیار کر لیں گے۔ فیمون نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر بارگاہ ربوبیت میں اس کھجور کے لیے بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی آندھی بھیجی جس نے اس کو جڑ سے اکھیڑ کر نیچے پھینک دیا۔ اہل نجران نے جب یہ کرامت دیکھی تو وہ فیمون کے دین میں شامل ہو گئے اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے لگے۔ اس طرح نجران میں عیسائیت کا آغاز ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سب اولین و آخرین میدان حشر میں جمع ہوں گے تو لوگوں میں سخت اضطراب اور اژدہام کی کیفیت ہوگی، پس وہ لوگ یعنی اہل محشر کے کچھ نمائندے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اپنے رب تعالی سے ہماری سفارش کر دیجئے کہ ہمیں اس حالت سے چھٹکارا ملے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق اور اس مرتبہ کا نہیں ہوں، لیکن تم کو چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالی کے خلیل ہیں، شاید وہ تمہارے کام آ سکیں۔ پس وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے سامنے شفاعت کا اپنا سوال رکھیں گے۔ وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، لیکن تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں جنہیں اللہ پاک نے بلا واسطہ اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا ہے، شاید وہ تمہارا کام کر سکے۔ پس وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنی وہی عرضی ان کے سامنے رکھیں گے۔ وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، لیکن تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے، وہ کلیم اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی پیدائش کے عام مقررہ اسباب کے بغیر صرف اپنے حکم سے پیدا کیا ہے اور ان کو غیر معمولی قسم کی روح اور روحانیت بخشی ہے۔ تم ان کی خدمت میں جاؤ، شاید وہ تمہارے لیے حق تعالیٰ سے عرض کرنے کی جرت کر سکیں۔ پس یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے۔ وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میں اس کام کا اور اس مرتبہ کا نہیں ہوں، تم کو اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونا چاہیے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور شفاعت کے لیے مجھ سے کہیں گے، بس میں کہوں گا کہ میں اس کام کا ہوں اور یہ میرا ہی کام ہے، بس میں اپنے رب کریم کی بارگاہ خاص میں حاضری کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت دے دی جائے گی، میں وہاں حاضر ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے اپنی خاص تعریفیں اپنی حمد کے لیے الہام فرمائیں گے جو اس وقت مجھے معلوم نہیں ہیں، تو اس وقت میں انہی الہامی محمد کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا اور اس کے آگے سجدہ میں گر جاؤں گا۔ مسند احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں 1 ہفتہ تک سجدہ میں پڑے رہیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا جائے گا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے سر اقدس کو اٹھاؤ اور جو کہنا ہے کہو، تمہاری سنی جائے گی، اور جو مانگنا ہے مانگو، تم کو دیا جائے گا، اور جو سفارش کرنا چاہو کرو، تمہاری مانی جائے گی۔ پس میں کہوں گا، اے پروردگار، میری امت یعنی میری امت پر آج رحم فرمایا جائے اور اس کو بخش دیا جائے۔ الحاصل جس نے بھی گو وہ گنہگار ہو، نیک و بد، پرہیزگار، عبادت گزار، جو بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، ان کے لیے فرشتے ان کی مغفرت کے لیے استغفر اللہ استغفار کہتے ہیں، اور یہی بات اللہ پاک کو پسند ہے۔ اگر ہم لوگ درود شریف پڑھا کریں تو ہمارا ذکری خیر اللہ تعالی کی
بارگاہ میں ہونے لگے، فرشتے ہمارے حق میں دعائے خیر کیا کریں، خود اللہ رب العالمین لفظ آمین ارشاد فرمائے اور مورد عطوفت فخر المرسلین ہو جائیں، یہ سب حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہے، ورنہ ہم کہاں، یہ مدراج کہاں، اور کیسی سرفرازی ہے کہ جب کوئی امتی درود شریف عرض کرتا ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بنفس نفیس حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے، قدر درود شریف کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے لیے بے انتہا فرشتے تعظیماً آسمان سے اترتے ہیں اور اس کے واسطے تمام فرشتے استغفار کیا کرتے ہیں۔ جس کے لیے اللہ تعالی کے فرشتے استغفار کرتے ہوں اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور روز محشر درود شریف پڑھنے والے کو اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دست ادب، گریہ و زاری، عاجزی و انکساری سے دعا کرتے ہیں، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔